بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 24 ستمبر ہے، 2025 ہے۔ آج کے ذائچے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج شام تقریباً 4:30 بجے پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم پہ جو چاند ہے یہ اپنے حبوط کے خانے میں داخل ہو جائے گا، اور چاند کا تعلق پاکستان کے حال کے خانے سے ہے۔ یہ بات کبھی نہ بھولیے گا کہ پاکستان کے ذائچے میں، میری کیلکولیشن میں، لوگ کہیں اور سے پڑھتے ہیں، کوئی کہیں سے پڑھتا ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن میری کیلکولیشن میں پاکستان کا جو ذائچے کا چوتھا خانہ ہے، وہاں ایک تو مشتری بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اس کا جو حاکم ستارہ ہے وہ برج اکرم میں جا پہنچا ہے۔ آج پہنچ جائے گا 4:30 بجے۔ جب یہ یہاں جا کے پہنچے گا دوستو، تو یہ اپنا سفر جاری رکھے گا۔ سب سے پہلے یہاں اس کو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مریخ ویلکم کرے گا، اور مریخ کی نحس نظر جو ہے وہ پلوٹو کے ساتھ ہوگی۔ لہٰذا یہ نحس نظر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ارباب اختیار کے اندر جن کے پاس اختیار ہے ان کے اندر مشکلات آنے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فارم 47 کی یہ جو جعلی حکومت ہے، اس کے بھی مشکلات کا وقت، جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جو ہی زحل ریورس ہوا اور اس کی نحس نظر ہوئی مریخ کے ساتھ، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وزیر اعظم کے لیے مشکلات آئیں گی۔ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں آئیں گی۔ اب یہ جو ذائچے میں آج شام 4:30 بجے مریخ جو ہے اپنے حبوط کے خانے میں جائے گا، زہرہ آلریڈی حبوط کے خانے میں موجود ہے، سورج آلریڈی حبوط کے خانے میں موجود ہے، اور مریخ اپنا زحل اپنے حبوط کے خانے سے ریورس ہو کے واپس برج حوت میں پہنچا ہے۔ لہٰذا وہ جو کہتے تھے ہم ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں اور جناب ہم تو سیاستدان ہیں اور ہم تو پیدا ہی اقتدار کے لیے ہوئے ہیں، یہ سارے ستارے ان کے نیگیٹو ہو گئے۔ جسے کہتے ہیں نا وہ وقت گیا، اب ان کا وہ وقت جانا شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ جو ہے نا وہ یہ پوچھتے ہیں جی کب تک؟ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ ہمارا ایک ذائچہ ہے جس میں ہم باتیں کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایک موو چلے گی، ستارے کہہ رہے ہیں ایک موو چلے گی، اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک موو چلنے کی سمت میں باتیں ہیں، وہ اب آپ سمجھے شدت کے ساتھ سامنے آنے کی سمت میں ذائچہ جا۔ اب مجھے نہیں پتا تھا موو کیسے چلے گی، کیا چلے گی، ستارے اعلان کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک بڑی سٹرونگ موو چلی اور اس کا نام پوری دنیا میں آیا۔ اب اگر اتنا ہمارا کیلکولیشن سٹرونگ ہوتی تو ہم آپ کو کہتے کہ بات یہ یہاں تک جائے گی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ اسٹرالوجی ہے بھائی، اندازوں کا علم ہے۔ ہمیں نہ کوئی خواب آتا ہے، نہ ہمیں کوئی بات بتاتا ہے۔ ہم ڈیلی اٹھ کے اپنے ذائچے کو، ستاروں کو پڑھتے ہیں اور اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کدھر باتیں جا سکتی ہیں۔ تو کرنٹلی ذائچے میں جو آج قمر در عقرب ہوگا یہ انتہائی نیگیٹو ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اس ذائچے میں برج جدی کی جو شخصیت ہے اس کے لیے مشکلات دن بدن بڑھتی جائیں گی، اور اس وقت ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں مریخ آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ چاند آ رہا ہے جو اپنے حبوط کے خانے میں آ رہا ہے، اور ان کا ذاتی ستارہ میں نے آپ سے عرض کیا مریخ کے ساتھ نیس نظر قائم کی، اور اس کے بعد ریورس ہوا، اپنے حبوط کے خانے سے نکلا، واپس اپنے دشمن کے خانے میں پہنچ گیا۔ تبدیلی کی سمت میں باتیں آ رہی ہیں، اور کرنٹلی یہ جو مریخ ہے برج اکرم میں، یہ جیسے جیسے اپنے درجے آگے طے کرے گا تو اس میں مختلف چیزیں آئیں گی۔ آپ سمجھیے کبھی مشرق سے باتیں آئیں گی، کبھی مغرب سے بھی باتیں آئیں گی، کبھی شمال سے آئیں گی، کبھی جنوب سے آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ آج جب چاند اپنے حبوط کے خانے میں جائے گا تو اس کی نحس نظر برج دلوں میں بیٹھے ہوئے پلوٹو کے ساتھ ہوگی، تو برج جدی کی وہ شخصیت جو پہلے آلریڈی مشکلات کا شکار، اب اس کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے تو حال کی بات خراب تھی، اب مستقبل کی بات بھی خراب ہوگی، یہ ذائچہ بتا رہا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کے خانے میں، پاکستان کو جب پڑھیں تو برج جدی دراصل وزیر اعظم کا ستارہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا یہ میری بات آپ۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ ذائچے میں نیپچون کا مقام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نیپچون اس وقت 0 درجے پہ برج حمل میں ریورس ہے، اور مریخ کا جو پلوٹو کے ساتھ نحس نظر قائم کرنا، اور نیپچون کا پلوٹو کو ناظر ہونا، اور یورنس کا پلوٹو کو ناظر ہونا،
یہ بیک گراؤنڈ میوزک کی باتیں ہیں، پیچھے باتیں کچھ ہیں، آگے کچھ ہیں۔ یہ ذائچہ یہ بات کر رہا ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو اسٹرالوجی بیان کرتا ہوں، ستارے، ان کی آپس میں تعلقات، ان کی ساری باتیں بیان کرتا ہوں۔ احباب کا بے حد مشکور ہوں کہ اپنا قیمتی ترین وقت نکال کے اس فقیر کا ویلاگ سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ میں بہت ممنون ہوں ان کا، اور میرا یہ چینل بنانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسٹرالوجی کو بھی ایک علم کے طور پہ مانا جائے، اور میں اس کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ میں نے اس کو پڑھایا بھی ہے اور آئندہ بھی پڑھاتا رہوں گا۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ حال کے خانے کے جو ستارے پاکستان کے، جس میں زہرہ ہے، جس میں مریخ ہے، چاند ہے، اور سورج جو ہے وہ پاکستان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں حبوط کے مقام پہ انٹر ہے، اور زحل حبوط کے خانے سے واپس ہوا ہے۔ لہٰذا ارباب اختیار کے لیے یہ جو موجودہ حکومتیں ہیں ساری، یہ مت سمجھیے گا کہ مرکز میں ہے تو صوبوں میں نہیں ہوگی، سارے صوبوں میں اس کی مشکلات آئیں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک صوبے میں آ جائیں گی دوسرے میں نہیں آئیں گی۔ حکومتوں کے اوپر مشکلات آنے کا ٹائم ہے، یہ ستارے بتا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں یہ جو اثرات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو بڑے گہرے نظر آئیں گے۔ اور پھر میں عرض کرتا چلوں، جتنا میں نے ذائچے کو آج تک ریڈ کیا، ستارے پڑھے، ان کے اثرات دیکھے، تو میں پھر اپنی آج سے 2-3 سال پہلے والی جو میری ویڈیو ہے، جس میں اردو پوائنٹ میں نے کہا تھا کہ تبدیلی کا ایک حل چلے گا اور بہت گہرا چلے گا، اور بہت سارے جو سیاستدان ہیں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ جائیں گے۔ اور اس وقت ذائچے میں یہ جو صورتحال میں نے آپ سے عرض کی کہ ستارے یہاں آ رہے ہیں اور یہاں سے جا رہے ہیں، آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو اصل سیاستدان ہیں اب وہ سامنے آئیں گے، کیونکہ جنہوں نے اپنی جگہ نہیں سمجھی، اپنی سیاست کو سیاست نہیں سمجھا، اب ان کے، کیونکہ زحل جو سیاستدانوں کا ستارہ ہے، جتنے میں نے ذائچے بنائے ہیں، جو اصل سیاستدان ہیں ان کے اندر ذائچے میں زحل کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے حبوط کے خانے سے ریورس ہو کے واپس گیا برج حوت میں، لہٰذا برج حوت میں جب یہ ریورس ختم کرے گا پھر یہ واپس اپنے حبوط کے خانے میں آ جائے گا۔ یہ جو وقت ہے جس میں زحل ریورس ہوا، پیچھے جا رہا ہے، پھر آگے آئے گا۔ آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو موجودہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس کو اس وقت کندھے سے پکڑا ہوا ہے اور گھسیٹا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو جیسے جیسے مریخ کی حالت بدلتی رہی، میں آپ کو ہر ویڈیو میں ہر درجے کے اوپر مریخ کے اثرات بیان کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ابھی بھی میرا جو اسٹرالوجی کا علم ہے، جو میں ذائچے کو پڑھتا ہوں، تو موجودہ حکومت انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پی ڈی ایم میں سے ایک بندہ ہے جس کے پاس جس کا ذائچہ بہتر ہوا ہے۔ یہ ذائچے کی بات ہے، یہ نہ کسی کے بس میں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو مشورہ دے سکتا ہے، ہونا وہی ہے جو میرے مالک نے لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو، کرنٹلی یہ جو موو چلنے کی سمت میں باتیں ہیں، یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی جائیں گی، اور صورتحال حکومت کے بس سے باہر ہونے کی سمت میں تمام باتیں آ رہی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں دوستو آگے جو باتیں سمجھ جائیں گی، جو ذائچے میں ریڈ کریں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتانے کی پوری کوشش کریں۔ چلتے چلتے دوستو، ہماری دوائی پولی کو اور استعمال کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں اور ہم کمنٹس ان کو جواب بھی دے رہے ہیں۔ الحمدللہ لوگوں کے بہت سے دیرینہ مسائل ختم ہو رہے ہیں۔ ایچ پائلری کا یہ بڑا زبردست ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر کسی صاحب کو ایچ پائلری ہے تو دوائیاں کھا کے تنگ آ چکے ہیں، تو یہ ہماری دوائی پولی کو آرڈر کریں، ساتھ میں بتائیں کہ مجھے ایچ پائلری ہے، تو ہم آپ کو اس کے ساتھ ایک دوائی اور دیں گے جس سے انشاءاللہ اس مرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی ہماری دوائی پولی کو آرڈر کر سکتے ہیں۔